کہتے ہیں کہ بچپن ایک ایسا وقت ہے جس میں رشتوں میں، ماہ و سال میں، رزق میں برکت ہی برکت ہوا کرتی ہے۔ تب کیلنڈر بدلتا تھا تو اس کے صفحے پیلے اور بوسیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ تب سڑک پر ٹریفک کا ہجوم کم اور شیشم کے درختوں پر چڑیوں کا شور زیادہ ہوتا تھا۔ یہ وہ وقت ہے جب کاغا بولتا تھا تو شام تک لازماً مہمان کی آمد ہو جایا کرتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہی خوبصورت ایام کی گود میں نسرین کا بچپن کہیں پیچھے چھوٹ گیا اور جوانی نے دروازے پر دستک دی، اور جوانی بھی ایسی کہ 15 سال کی خوبصورت کلی کی صورت میں ابھر کے سامنے آئی۔ بہرحال کہتے ہیں کہ یہ زندگی رب کی دعا ہے، خوشیاں اور غم دونوں ہی بڑی گریسفلی سہتی ہے، پھر بھی خاموشی سے گزرتی چلی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی نسرین کی تو یہ عمر ہی ایسی تھی کہ جس میں انسان اپنی خوبصورت پلکوں میں کئی طرح کے سپنے سنجوتا ہے، مگر زندگی نے اس کے لیے تو نہ خوشیاں رکھی، نہ غم، نہ ہی کوئی منمیت من سے اپنے لیے چننے کا موقع دیا، نہ ہی اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ اچھے سے ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع دیا، اور نہ ہی اس نے زندگی میں کوئی ایسا کام کیا تھا کہ ندامت کے سمندر میں گوتے کھاتی۔ بہرکیف نسرین جب 15 سال کی تھی تبھی ان دنوں وہ سیڑھیاں اترتے وقت اچانک بیلنس کھو جانے سے سیڑھیوں سے گر گئی۔ تب اس وقت گرنے کے بعد اس کے سر پر سے ذرا سی بھی بلیڈنگ ہی نہیں ہوئی تھی، اور بلڈ باہر بہنے کی بجائے برین میں ہی کلوٹ کی صورت میں ٹھہرا رہا، اور بلڈ کلوٹ کی وجہ سے برین میں خون کی سپلائی رکنے لگی۔ تب نسرین اور اس کی فیملی نے اس کے سیڑھیوں سے گرنے کو سیریس ہی نہ لیا، مگر عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بلڈ کلوٹ نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا۔ اس کا آہستہ آہستہ دماغی توازن بگڑنا شروع ہو گیا، اور جیسے جیسے عمر بڑھ رہی تھی اس کی صحت بھی گرتی جا رہی تھی۔ دماغی پرابلم ہونے کی وجہ سے اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، اور وہ اپنے باپ کے گھر میں ایک محتاج مریضوں کی طرح بے سود پڑی رہتی۔ کہتے ہیں کہ بیٹیاں تو ان کو عطا کی جاتی ہیں جن سے قدرت خوش ہو، لیکن جس عمر میں بیٹیاں اپنے ماں باپ کو سہارا، سکون اور خدمت فراہم کرتی ہیں، اسی عمر میں بیچارے بوڑھے ماں باپ اپنی فالج زدہ اور بگڑے دماغی توازن زدہ بیٹی کی خدمت کرنے میں مگن رہتے۔ اور ویسے بھی اللہ کی بندی تھی، اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تھا، اللہ اللہ کرتے وہ پل ہی گئی۔ دن، مہینے، سال بھی دھیرے دھیرے گزرتے چلے گئے، اور اس کے کھانے پینے کا نظام بھی سلو ہوتا ہوتا چھوٹ ہی گیا، کیونکہ پہلے تو نسرین کے ماں باپ زندہ تھے تو اس کے کھانے پینے کا نظام بھی تھوڑا بہتر تھا، مگر جیسے ہی وہ اس کی تیمارداری کرتے کرتے اس دنیا سے کوچ کر گئے تو اس کے کھانے پینے کے سسٹم کی طرف ان کے جاتے ہی زیادہ اچھے والا دھیان بھی بند ہو گیا۔ جب جسم میں کچھ بھی کھانے کے نام کی کوئی چیز جائے گی ہی نہیں تو جسم کیسے اچھے سے ورک کر پاتا؟ جو تھوڑی بہت صحت تھی وہ بھی اور مزید گر گئی، اور جسم بیچارہ سوکھ کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا گیا، جس کی وجہ سے اس کا اسٹمک بھی اپسٹ رہنے لگا۔ بیماریوں نے بھی تبھی موقع پاتے ہی نسرین کی باڈی کے رائٹ سائڈ پر فالج کی صورت میں اٹیک کرنے میں ذرا بھر کی بھی دیری نہ لگائی، اور تو اور ان سب صورتحال کی وجہ سے انفیکشن کیسے پیچھے رہتا، اس نے بھی نسرین کی باڈی میں آ کر ڈیرا ڈال لیا، اور جناب اسی حالت میں وقت پر لگا کر تیزی سے اپنی اڑان بھرتا رہا۔ اور ویسے بھی وقت تو کسی کی بھی راہ نہیں دیکھتا، اسے تو گزرنا ہوتا ہے تو وہ گزر جاتا ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو وقت ہمارے ہاتھ پر ہوتا ہے، ہاتھ میں نہیں ہوتا، اور وقت نکل بھی جائے تو ہم اسے روک نہیں سکتے، لیکن ایک انہونی کو ہونے سے روکنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، اور یہی کام اس کی فیملی کرتی، اسے ہسپتال کے چکر لگواتی رہتی کہ شاید ٹھیک ہو جائے، اسی ایمان اور امید کے ساتھ کہ ایک معمولی سے معمولی تنکا بھی آپ کو پار لگا سکتا ہے، پر شاید اب واقعی میں بہت دیر ہوتی جا رہی تھی۔ عمر بھی اب 15 سال سے 67 سال کی طرف قدم بڑھا چکی تھی۔ تبھی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق نسرین کو اسٹمک انفیکشن دور کرنے کے لیے دلیا کھلایا گیا، جس کی وجہ سے اس کے سانس میں اتار چڑھاؤ آنے لگا۔ ایکچولی نسرین کا بگڑا دماغی توازن، پیرالائز اور انکانشیس تو پہلے ہی تھا، اور ویسے بھی ایک بیڈ ریڈن
پیشنٹ کو لاپرواہی کے ساتھ یا پھر ذرا سی بھی کوتاہی برتی جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے تو بڑی احتیاط برتی جاتی ہے۔ دلیے کے ذرات سانس کی نالی میں پھنسنے کی وجہ سے SOB یعنی شارٹنس آف بریتھ کی کنڈیشن سے بھی بیچاری کو دوچار ہونا پڑا۔ شاید قسمت نے اس کے لیے یہی چن رکھا تھا۔ ویسے تو ہم ساری دنیا سے لڑ سکتے ہیں، پر تقدیر کا لکھا ہوا نہیں مٹا سکتے، اور اب اس کی تقدیر میں یہ ایک چھوٹی سی چوٹ بھی بہت گہرا غم بن چکی تھی، اب جسے بھولنا آسان ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اور ویسے بھی غم سے ہر انسان کا ایک عجیب سا رشتہ بن چکا ہے، کئی طرح کے روپ دھار کر ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ کبھی غم ہمیں نہیں چھوڑتا تو کبھی ہم غم کو نہیں چھوڑنا چاہتے، ہے نا؟ ایکچولی کچھ تکلیفیں ایسی ہی ہوتی ہیں جو سمجھائی نہیں جا سکتی۔ خیر، کہتے ہیں کہ موت تکلیف دہ ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی کہ زندگی، اور جب موت پر ہمارا بس نہیں تو ہم زندگی کو اپنے بس میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی لیے تو اسے لگتا تھا کہ موت اس سے کب سب کچھ چھین لے، وہ تو ایک موزے کا ہی انتظار کرتی رہ گئی، اور وہ انتظار ہی رہا، کیونکہ ایک ایک پل اس کے ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا۔ اس کے من میں کئی حسرت بھی جاگی ہوگی کہ کاش اچھے سے اپنی زندگی اپنوں کے ساتھ جی پاتی، بنا کسی محتاجی کے، مگر بچپن سے بڑھاپا آ گیا، اسے تو زندگی نے اتنی بھی سمجھ نہ دی کہ وہ اپنے بارے میں اتنا سوچ سمجھ پاتی کہ آخر اس کی زندگی ایسی کیوں گزر رہی ہے، اس کا آخر قصور ہی کیا تھا۔ کبھی کبھی تو نسرین کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی نعمت نہیں، سزا ہے، کیونکہ جس انسان کی سانس نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، مگر وہ بیچاری تو زندہ ہو کر بھی مردہ ہی تھی۔ ایکچولی کہتے ہیں نا کہ اڑتے پنچھی، بہتا پانی تو زندگی کی علامت ہوتی ہے، مگر یہاں تو زندگی نہ ہونے کے برابر تھی، اور زندگی بھی تو بڑی بے رحمی سے نسرین کا امتحان لیتی گئی، اور آج تک رزلٹ بھی اناؤنس نہ کیا کہ تم فیل ہو یا پاس۔ ایسے لگتا تھا جیسے زندگی اس سے بڑی سہمی ہوئی سی، شاید روٹھی ہوئی ہو، یا پھر غم کے موسم کی طرح مہمان ہو۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ زندگی مائیگرین کے درد جیسی ہے، ادھر راحت ادھر اذیت، خوشی اور غم و دکھ ساتھ ساتھ، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ پورے درد والے بھی ہوتے ہیں، دکھ ملا تو پورا، خوشی ملی تو مکمل، مگر اپنے اپنے غموں کو بھگتتے روح شل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی تھکن ہے جسے میں کیا کوئی بھی انسان اب تک کسی قسم کا نام نہ دے سکا۔ خیر، نسرین کی زندگی نے ایک نیا سبق تو ویسے سیکھنے کو دے دیا کہ کتابی باتیں صرف کتابی ہی ہوتی ہیں، حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ جس طرح آپ نے سوچا ہوتا ہے، پلان کیا ہوتا ہے، در حقیقت زندگی اس طرح نہیں ہوتی، یہ تو اپنے طریقے سے آپ کو لے کر چلتی ہے، کیونکہ جناب زندگی تو اپنے آپ میں روز ایک جنگ کی طرح ہے۔ ایکچولی زندگی میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، زندگی ویسے تو بہت بڑی ہوتی ہے، اور انسان کا دماغ اس کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ۔ زندگی کب کیا فیصلہ کرے گی ہم تو صرف اس کا اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ ہم اس فیصلے سے ناراض یا راضی ہو سکتے ہیں، اسے بدل تو نہیں سکتے نا۔ بہرکیف نسرین کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی زندگی سے اپنے حصے کا سبق سیکھ لیا کہ کبھی بھی کوئی کام کرنا ہو، یا پھر کوئی بات کرنی ہو، یا پھر کوئی شوق، حسرت وغیرہ کچھ بھی ہو، بس کر دو، اپنے دل میں چھپا کر مت رکھو، کیونکہ ایک ہی زندگی ہے، کتنی چھوٹی سی زندگی، عمر اور وقت کب ساتھ چھوڑ دے کسی کو کچھ خبر نہیں ہونے دیتی۔ پھر ہمیں بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش ہم اس وقت یہ کام کر لیتے، یا بات کر لیتے، یا پھر حسرت شوق وغیرہ پورا کر لیتے تو اچھا تھا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو زندگی ہماری کیا ہے؟ کچھ ایسے پل، ایک ایسا احساس جو ہم دل سے محسوس کرتے ہیں۔ کب زندگی اور حالات پلک جھپکتے ہی اپنا رخ بدلے کسی کو کچھ پتہ نہیں لگنے دیتی، یا پھر سیدھے معنوں میں زندگی کسی بھی وقت آپ کا ساتھ چھوڑ سکتی ہے۔ اسی لیے یہی وقت ہے ہمارے پاس، نہ کل نہ پرسوں، جو ہے آج ہے۔ جو بھی فیصلہ لینا ہے، جو بھی کرنا ہے، وہ آج ہی کرنا ہوگا، کیونکہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔
وہ اس لیے کیونکہ جناب ہر دن اپنے ساتھ آشا کی ایک نئی کرن لے کے آتا ہے، اور ویسے بھی آج کا کام کل پر ہمیشہ چھوڑ دینے سے وہ کام کبھی بھی پورا نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ وقت واپس لوٹ کے آتا ہے۔ اس لیے جناب جس نے زندگی دی ہے اس ذات سے ہمیں ہمیشہ جڑ کر رہنا چاہیے، پھر بعد میں زندگی ہمیں اس سے جڑنے کا موقع دے یا نہ دے، کیا پتہ۔ بائے۔